وجاہت مسعود۔ سر سید احمد خان کے محسن قوم ہونے میں کیا کلام ہے۔ انہوں نے قریب 75 برس بعد اس نکتے کو سمجھا اور حرز جان بنایا جو راجہ رام موہن رائے 19ویں صدی کی ابتدا میں سمجھ چکے تھے۔ راجہ رام موہن ہندوستانی شناخت، قومی خودداری اور جدید علوم کے اولین معید تھے۔ فرسودہ رسوم مثلاً بیوہ کی شادی کے امتناع اور ستی کے شدید مخالف تھے۔ پون صدی بعد سر سید احمد نے جانا کہ مسلمانوں کی معاشی ترقی اور سیاسی احیاء جدید زمانے کو سمجھے بغیر ممکن نہیں۔ مرحوم اپنی افتاد میں قدیم و جدید کا طرفہ سنگم تھے۔ لڑکیوں اور نام نہاد اجلاف کی تعلیم سے انہیں یک گونا نفور تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اشرافیہ کے نونہالوں کو جدید تعلیم مل جائے تو مسلمانوں کے لیے سیاسی رسوخ کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس پر قدامت پسند مسلمانوں نے وہ دھول اڑائی کہ الامان، کوئی گالی اردو لغت میں ایسی نہیں تھی جو سر سید کو دان نہ کی گئی ہو۔ نیچری اور کرسٹان ہونے کے بہتان تو گویا ٹکسالی سکے تھے۔ تاریخ کا جبر دیکھیے کہ سر سید کے اسی معطوب تعلیمی ادارے کے طالب علموں نے نہ صرف ہندی مسلمانوں پر صدائے قم بے اذنی کا اثر کیا، بلکہ ان میں کچھ تو باقاعدہ قدامت پسند فکر کے دائی ٹھہرے۔ اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ سر سید شماتت ہمسایہ کے خوف سے اس قدر محتاط ہو گئے کہ جدید فکر کی بجائے احیا پسند رجت پسندی، سرکاری کاسا لیسی اور مذہبی تعویل آرائی علی گڑھ کی غالب پہچان قرار پائی۔ پہلی عالمی جنگ میں جرمنی، آسٹرو ہنگیرین، عثمانیہ اور بلغارین سلطنتیں محوری طاقتیں تھیں جو جمہوریت مخالف اور موروثی بادشاہت کی حامی تھیں۔ دوسری طرف ہندوستان میں برطانوی سلطنت کے غالی مخالف محض مذہبی تعصب میں سلطنت عثمانیہ کے غیر مشروط حامی تھے۔ یہ ہندی مسلمانوں کا جدید عالمی سیاست سے پہلا تعارف تھا۔ انہیں معیشت اور عالمی جوڑ توڑ کی کچھ سمجھ نہیں تھی، ایک جذباتی دھارے میں لشٹم پشٹم بہہ رہے تھے۔ شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہو گئے۔ نوجوان ترکوں نے مارچ 1924 میں خلافت کی بساط لپیٹ کر جمہوریہ قائم کر لی۔ دلچسپ امر یہ کہ خلافت پر جان دینے والے اسی سانس میں مصطفیٰ کمال کی بلائیں بھی لیتے تھے۔ انہیں سمرنا کے محل وقوع، آتش زنی اور قتل عام کی کچھ خبر نہ تھی۔ محض سمرنا کے بچوں کو مصطفیٰ کمال کے کندھے پر بٹھانا مقصود تھا۔ منٹو کا افسانہ ماتمی جلسہ تو آپ کو یاد ہوگا۔ ادب کا ذکر چلا تو کرنل محمد خان کی کتاب بجنگ آمد میں شاہ فاروق کے دربار کا تذکرہ پھر سے دیکھ لیجئے۔ اسی مصر میں 1952 میں جنرل نجیب اور جمال عبد الناصر نے شاہ فاروق کا تختہ الٹ دیا تو ہمیں اپنی نہفتہ آرزوؤں کے ہار لٹکانے کو نئی کھوٹی مل گئی۔ 1956 کے سویز بحران میں کراچی میں احتجاجی جلوس نکلے، یوم مصر منایا گیا۔ جمال ناصر نے سہروردی کی دورہ مصر کی تجویز مسترد کر کے کشمیر پر بھارت کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس کے باوجود ستمبر 1970 میں ناصر کا انتقال ہوا تو لاہور میں ناصر کی غائبانہ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد شریک ہوئے اور بھٹو نے گول باغ کو ناصر باغ قرار دے دیا۔ فروری 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس کے شرکاء میں شاہ فیصل، یاسر عرفات اور معمر قذافی نے اہل پاکستان میں ایسی مقبولیت پائی جو انہیں خود اپنے ملکوں میں بھی نصیب نہیں تھی۔ اس کانفرنس کی فضا سے ہی فائدہ اٹھا کے جنرل ضیاء الحق نے مسلم امہ، جہاد افغانستان اور اسلامیزیشن کا ترشول ہمارے جسد اجتماعی میں اتارا۔ فروری 1979 میں انقلاب ایران کے بعد امام خمینی اور ان کے جلاد جج صادق خلخالی کے فوری انصاف نے اہل پاکستان کے دل موہ لیے۔ اس پر ترا یہ کہ لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان نے شاہ فیصل کے قاتل کا سر قلم کرنے کی تصویر اور کرکٹ کے ایک کھلاڑی کی شبیہ اسکول کے بچوں کی کاپیوں پر نصب کر کے ایک پوری نسل کا تخیل بدل ڈالا۔ دسمبر 1977 میں لاہور کے ایک تاجر کا کمسن بچہ پپو زیادتی کے بعد قتل ہو گیا۔ فوجی حکومت موقع کی تلاش میں تھی۔ تاجر کے ڈرائیور کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ 3 مجرموں کو سزائے موت سنائی گئی۔ ملکی تاریخ میں پہلی اور آخری بار سرعام پھانسی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 23 مارچ 1978 کو کیمپ جیل لاہور کے باہر پھانسی کے تختے نصب ہوئے۔ شام ڈھلے 3 مجرموں کو پھانسی پر لٹکایا گیا تو یہ منظر دیکھنے کے لیے 5 لاکھ افراد موجود تھے، جن کے فلک شگاف نعروں سے لاہور گونج رہا تھا۔ مجرموں کی لاشیں لٹکتی رہیں اور اندھیرا ہونے کے بعد اتاری گئیں۔ یہ ناٹک قوم کو بھٹو صاحب کی پھانسی کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کا اہتمام تھا۔ جنوری 1990 میں کویت پر عراقی قبضے کے خلاف پہلی خلیجی جنگ شروع ہوئی تو دنیا بھر میں صرف 2 عبقری رہنماؤں کو صدام حسین کی فتح کا یقین تھا، پہلے یاسر عرفات اور دوسرے جنرل اسلم بیگ۔
پاکستان میں صحافت ہمیشہ سے مقبولیت پسند رہی ہے۔ اس کا واضح ترین ثبوت تو 1971 میں مغربی پاکستان کے اخبارات کی مجرمانہ خاموشی تھی۔ سرکاری اشارہ ہو تو صحافی کے جملوں کی بندش اور لفظوں کا انتخاب سے لہو ٹپکنے لگتا ہے۔ غازی صدر ایوب کی آنکھ میں خون اتر آیا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد مناسب موقع پر سجدہ صحف کر لیا جاتا ہے۔ ایک ہفتے سے مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ شروع ہونے سے صرف 24 گھنٹے پہلے افغانستان میں طالبان کے ٹھکانوں پر پاکستانی فوج کی فیصلہ کن کارروائی شروع ہوئی، لیکن خلیج کی جنگ شروع ہوتے ہی اخبارات سے افغانستان آپریشن غائب ہو گیا۔ صحافی خوب سمجھتا ہے کہ ریاست کا ترجیحی بیانیہ کیا ہے اور اسے کس رنگ میں ترسیل کرنا ہے۔ صحافی کے ایک ہاتھ میں سواد رومت الکبریٰ کا نقشہ کھینچا ہے اور دوسرے ہاتھ میں چلبلی تمنچہ جان کے خد و خال نقش ہیں۔ صحافتی مہارت یہی ہے کہ کب رومت الکبریٰ کی داستان شروع کرنا ہے اور کب تمنچہ جان کو رقص کا اشارہ کرنا ہے۔ اس میں نسلوں کی ذہنی تربیت مسخ ہونے سے صحافی کو غرض نہیں۔ صحافی جانتا ہے کہ عوامی یادداشت ضعیف ہے اور ہر شام ایک نئی اندر سبھا سجانا ہے۔ امید ہے کہ ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔